مسلمان ایمان جس کی ماں کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کی ماں کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر بڑا ہوتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی ماں کے سینے کا دودھ پیا ہے، ہم نے بوتل کا اور ڈبے کا دودھ نہیں پیا ہے، ہم نے پیکٹ کا دودھ نہیں پیا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے دل میں بزدلی جمع نہیں ہو سکتی۔ کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ہے، ہم چند آدمی ایک طرف ہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور کرنا ہے اور کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، بزرگوں اور عزیز طلباء، قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مشہور آیت جس کو ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی 169ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دین اسلام کی خاطر سختیوں کو برداشت کرنا، تکالیف کو جھیلنا اور تکالیف کو اٹھانا، اپنے درجات کو بلند کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں کے لیے دشوار کن ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اس کو پڑھ لیں، اس کو سن لیں۔ صحابہ کی زندگی کتنی تکلیف دہ زندگی تھی، اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو کتنا مٹایا اور کتنا تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ انہیں ستایا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں کاٹا گیا، انہیں دھوپ میں لٹا کر گرم ریت پر ان کو گھسیٹا گیا، لیکن ان تمام تکلیفوں کو انہوں نے ہنستے ہنستے اسلام کی خاطر برداشت کیا۔ اس لیے جب کوئی چیز تکلیف سے ملتی ہے تو آدمی کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسکول کی کون سی کتاب میں تھا مجھے یاد نہیں ہے، ایک کہانی آیا کرتی تھی کہ ایک بچہ روزانہ شکایت کرتا کہ آج مجھے فلاں سامان چاہیے، اپنے باپ سے روتا دھوتا اور پیسے لے کر چلا جاتا،
اور جا کر بیکار چیزوں میں اس کو ضائع کر دیتا. وہ روزانہ کا اس کا معمول تھا. تو ایک مرتبہ اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے دونوں نے مشورہ کیا کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پیسہ کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے، پیسے کی کیا اہمیت ہے، لہذا اس کو جو ہے سبق سکھایا جائے. تو باپ نے اور ماں نے بچے سے کہا کہ اب ہم تمہاری پڑھائی چھوڑا دیتے ہیں، اب تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کام کرو. بچہ بڑا خوش ہوا، اس لیے کہ پڑھنا سب سے مشکل کام ہے. بچوں کو یہ لگتا ہے کہ پڑھنا سب سے مشکل کام ہے، ماں باپ بڑی مشکل سے پڑھاتے ہیں، لیکن بچوں میں سمجھ میں نہیں آتی کہ پڑھنا کتنا آسان ہے اور پڑھنا کتنا ضروری ہے. تو ماں نے اور باپ نے مشورہ کرنے کے بعد اسے کولی مزدوری کے لیے بھیج دیا. اس زمانے میں 10 پیسے ملا کرتے تھے. شام میں بچہ آیا، کہا کہ 10 پیسے ملے ہیں. کہا کہ ہمارے سے تو چارانے لے کر جاتا تھا اور خرچ کر دیتا تھا کہ لا 10 پیسے ہمیں دے دے. تو بچے نے منع کر دیا کہ نہیں، میں 10 پیسے بڑی محنت سے کمایا ہوں، کیسے دے سکتا ہوں، نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو رکھو اپنے پاس. 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن ہو گئے. 10 دن میں صبح گھر سے جاتا، شام میں واپس آتا. 10 دن میں 1 روپیہ جمع ہوا. تو اس کے باپ نے کہا کہ دیکھو، تم گرمی میں آتے ہو، ہمارے گھر میں ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے، ایسا کرو چارانے کا ایک گھڑا خرید کر لے آؤ. اس زمانے میں چارانے کا گھڑا آتا تھا. تو وہ گیا اور چارانے کا ایک گھڑا خرید کر لایا اور اس گھڑے کو اچھے سے دھویا. دھونے کے بعد صاف کر کے پانی بھر کے اس میں رکھ دیا. شام میں آیا، آتے ہی سب سے پہلے گھڑے کو دیکھا، گھڑا اچھا ہے، ٹھنڈا پانی پیا، بڑا خوش ہوا. دوسرے دن جب وہ آیا تو اس کے باپ نے کوئی ایک پتھر اٹھایا، زور سے اس گھڑے پر مارا اور گھڑا ٹوٹا. گھڑا ٹوٹتے ہی بچہ رونے لگا کہ دیکھو، میں نے کتنی محنت سے 10 دن میں پیسے کمائے جمائے، اس کے بعد ایک گھڑا لایا اور آپ نے گھڑا پھوڑ دیا. اس کے باپ نے سمجھایا، ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ بڑی محنت سے پیسے آتے ہیں، تم روزانہ چارانے لیتے ہو اور اڑ جاتے ہو، پڑھتے بھی نہیں ہو، کھیلتے ہو، کودتے ہو اور پیسے ختم کر دیتے ہو. بچے کو بات سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کہ اب آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا، اب محنت سے پڑھوں گا. سچی بات یہ ہے کہ جب جو چیز تکلیف سے ملتی ہے، مشقتوں سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے، تو اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جو تکلیف سے نہیں ملتی اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت کبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ایک راستے سے جا رہا تھا. تو وہ جنگل میں پہنچے تو وہاں ایک بوسیدہ قبر تھی، مقبرہ تھا. اس قبر کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا اور اس قبر والے کو پکار کر کہا، اے بوسیدہ قبر والے، مقبرے والے، اے وحشت اور تنہائی والے، کیا خبر ہے تیری؟ بتا تو اپنا حال بتا، تو کس حال میں ہے، تیرے اوپر کیا ہوا تو یہ بتا. لیکن قبر والا کون بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا. قبر میں رہنے والا اگر بولتا بھی ہے تو ہمیں آواز نہیں آتی. خاموش. قبر سے کوئی آواز نہیں آئی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، میں بتاتا ہوں تمہارا حال کیا ہے. فرمایا، جب تیرا انتقال ہوا تو تیرے رشتہ داروں نے تیرے مال کو بانٹ لیا، تیرے مال کو بانٹ لیا، اولاد یتیم ہو گئی، بیوی نے دوسری شادی کر لی، اور یہ خبر بھی سن کہ تیرا سب کچھ ختم ہو گیا، تیرا دنیا میں کچھ نہیں رہا. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت کبیر سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور بول سکتے تو یہ جواب دیتے کہ بہترین اگر کوئی توشہ ہے تو وہ آخرت کے لیے تقوی ہے. تقوی سے بہترین چیز دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. جو انسان تقوی کی زندگی گزار لیتا ہے وہ قبر میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، تم جانتے ہو یہ جو صندوق ہے، کس کو کہا؟ فرمایا قبر کو حضرت علی نے، کہ یہ جو صندوق ہے، یہ اگر نیکیاں ہیں تو یہ صندوق محفوظ ہے، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو یہ صندوق محفوظ نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب اچھے نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر رہتے ہیں اور وہ اذیت کا سبب ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں. اس کا مال، جیسا کہ دستور تھا
کہ اس کو لے کر جاتے اس کے رشتہ دار اور اس کو دفنانے کے بعد واپس آ جاتے۔ فرمایا کہ اس کا مال جو ہے اور اس کے رشتہ دار جو ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں وہ قبر تک جاتے ہیں اور قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں فرمایا ایک شخص کے 3 بھائی ہیں، جب وہ بڑا بھائی مرنے لگتا ہے تو وہ اپنے 3 بھائیوں کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ بتاؤ میرا مرنے کا وقت ہے، تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو ایک بھائی کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ بیمار ہیں تو میں آپ کا علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب آپ مر جائیں گے تو میں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، اور کفنانے کے بعد کندھے پر اٹھا کر لے جا کر تمہیں دفن کروں گا۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے بھائی کو بلایا گیا اور کہا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں جو ہے نہلاؤں گا اور نہلانے کے بعد سارے رشتہ داروں کو بلاؤں گا اور دفن کر کے کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، یعنی میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، گھر خالی رہے گا، میں چلا جاؤں گا۔ پھر تیسرے بھائی کو بلایا، تیسرے بھائی کو پوچھا کہ کیا کرو گے؟ میرا مرنے کا وقت ہے۔ وہ بھائی کہتا ہے کہ بھائی جب آپ مر جائیں گے میں آپ کا ساتھ قبر میں دوں گا، میں قبر میں تمہارا ساتھی رہوں گا، وحشت کی جگہ تمہیں دل بہلاؤں گا، اور تیرا حساب کتاب جب ہونے لگے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کروں گا، اس کو جھکاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا بھائی جو تھا وہ مال تھا، یعنی اس نے کہا کہ علاج کروں گا، نہلاؤں گا، کفناؤں گا، قبرستان تک لے جاؤں گا، اتنا کام تھا۔ اور فرمایا کہ دوسرا بھائی جو تھا وہ رشتہ دار تھے، وہ رشتہ دار صرف قبر تک لے جائیں گے اور لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرا بھائی جو تھے، تیسرا بھائی وہ نیک عمل ہوں گے، جب نیک عمل کرے گا تو وہ فائدے میں رہے گا اور وہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گا اور قبر میں جا کر آخرت کے لیے اس کے لیے ساتھ دے گا۔ اب دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے بعد جب مومن آخرت کی طرف جائے گا تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا اور کامران ہو جائے گا، اور اگر آخرت کی تیاری نہیں کرے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان حقیقت میں دنیا میں آیا ہی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے۔ مسلمان کو یہ یقین ہے کہ مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اور جب مرنا ہے تو پھر کس سے ڈرنا ہے؟ کسی سے ڈرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ آج ذرا سی باتوں پر ڈرایا جاتا ہے، آج دھمکایا جاتا ہے کہ تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں کاٹ دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ مومن کسی سے ڈرے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ اگر ڈرے تو صرف ایک ذات سے ڈرے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ مومن کسی سے نہیں ڈرتا، مومن کسی سے نہیں ڈرتا، اگر ڈرتا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اور کسی کی ذات سے مومن کیوں ڈر سکتا ہے؟ دنیا میں انسان مرنے کے لیے آیا اور آخرت کے اعمال کرنے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے ساتھ اللہ نے اس کو شکر عطا فرمایا ہے۔ لیکن جب صبر کا پیمانہ گریز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اجازت ہے، انسانیت بھی اجازت دیتی ہے اور عدالت بھی اجازت دیتی ہے۔ حضرت ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ کی تکالیف جو آپ نے اسلام کے لیے برداشت کی وہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ سن 6 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، مدینہ المنورہ سے۔ جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور کفار مکہ کو خبر ہوئی، ان کو اطلاع ملی 300 اتنے مسلمان عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، تو کافروں کی ناک کٹ گئی۔ کافروں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے، جن کو ہم نے مکے سے بھگایا، جن کو ہم نے مکے سے نکالا، وہ آج مکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے اور یہاں پر عمرے کے فرائض انجام دیں گے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ تو انہوں نے اس کو اپنی ذلت سمجھا، اور ذلت سمجھنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کر لیا، اور یہ ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا معاملہ فرمایا اور ان سے صلح فرمائی، صلح حدیبیہ جس کو ہم کہتے ہیں۔
صلح حدیبیہ فرمائی اور کہا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو امن کے لیے ہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا سبق سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ذرا سی بات پر اپنی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا معاملہ فرما رہے ہیں، اگر چاہتے تو کفار سے لڑ سکتے تھے، اور اتنی طاقت تھی ان کے اندر کہ ان کو ہرا بھی سکتے تھے، صرف لڑ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ایک معمولی صحابی نہیں تھے اللہ کے نبی کے بعد، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے صحابی موجود تھے، لیکن آپ نے صلح حدیبیہ کو مناسب سمجھا اور صلح فرمائی۔ صحابہ خاموش تھے اور ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہم صلح حدیبیہ نہ کریں بلکہ ان سے جنگ کریں اور عمرہ کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم صلح حدیبیہ کرتے ہیں، صلح ہوگی۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد اس کے اندر جتنی مشرکین نے شرطیں رکھی ساری کی ساری شرطیں اللہ کے نبی نے مانی۔ اس سے صحابہ کو اور پریشانی تھی، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا وہ صحیح فیصلہ ہوگا، آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ کوئی غلط فیصلہ کر نہیں سکتے، لہذا ساری شرطیں کفار و مشرکین کی مان لی، جس میں سب سے خطرناک ایک شرط تھی کہ اگر کوئی آدمی کوئی مشرک مسلمان ہو کر مسلمانوں سے جا ملے تو اس کو واپس کر دیا جائے۔ ابھی معاہدہ لکھا گیا ہے، دستخط نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے نبی کی اس پر مہر نہیں لگی۔ اسی درمیان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کر مسلمانوں کے پاس آ گئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا، ابھی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، ایگریمنٹ ہونے کے بعد ایگریمنٹ کو مانا جاتا ہے، لیکن مکے کے مشرکین نے آ کر کہا یہ جو شخص آپ کے پاس اسلام قبول کر کر آیا ہے اس کو بھی واپس کرو، اس کو بھی اسلام سے نکالو، اگر یہ ہمارے پاس واپس آئے ہمارے پاس رہے، مکے کے اندر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول سے کہا کہ بھائی معاہدہ ہو رہا ہے، آپ معاہدے کو خراب نہ کریں، آپ مکہ واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، اسباب بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود دشمن کی بات مانی جا رہی ہے، کتنا بڑا دل ہوگا، کتنا بڑا دل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اور آپ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی، ساری دنیا کے ریسرچ اس پر فیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول سے کہا کہ آپ چلے جاؤ، انہوں نے روئے دھوئے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا، مجھے آپ رکھ لیں، یہ مشرکین مجھے بڑی تکلیفیں دیں گے، مجھے بہت پریشان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، انشاءاللہ ان قریب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھولیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کریں گے۔ ایک شرط تو یہ تھی، دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان پھر مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، تو مسلمان اس کو واپس نہیں مانگ سکتے۔ عجیب شرطیں ہیں، معاہدہ تو اس کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہاں معاہدہ نہیں ہو رہا تھا، یہاں ایگریمنٹ، نام ایگریمنٹ کا تھا لیکن ایک طرفہ تھا، جو مشرکین کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا۔ اس کے بعد ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد زنجیروں میں وہ بندھے ہوئے تھے جس وقت وہ مسلمانوں کے لشکر میں آئے تھے، لیکن اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود وہ مسلمانوں میں آئے اور پھر مسلمانوں سے ان کو واپس کر دیا گیا۔ اب معاہدہ ہو چکا تھا، معاہدہ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ابو بصیر تھا، وہ جو ہے کسی طرح سے مکے سے بھاگے اور مکے سے بھاگ کر مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کے قافلے میں آ گئے، مسلمانوں کے پاس آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے
کہ اللہ کے نبی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مکے میں مجھے اتنا پریشان کیا گیا، اتنا ستایا گیا، لہٰذا میں مدینے آ گیا۔ اب معاہدہ ہوا ہے۔ جب مکے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے 2 کافروں کو جو ہے فوراً مدینے بھیجا اور کہا کہ جاؤ معاہدے کے مطابق ابو بصیر کو پکڑ کر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارا ایک بندہ پھر مسلمان ہو گیا ہے۔ کیا اسلام تھا، چاروں طرف سے راستے بند تھے، تکلیفیں ہی تکلیفیں تھی، لیکن اسلام کی چاشنی اور اسلام کا ذائقہ وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر سے کہا کہ ہاں بھائی، معاہدے کے مطابق یہ طے ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، معاہدے کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے، آپ مکہ واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو فرمائیں وہ منظور ہے، آپ نے فرما دیا واپس جانا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ اور ان مشرکین کے ساتھ واپس ہو گئے، مدینے سے باہر نکلے۔ مدینہ المنورہ سے باہر جانے کے بعد حضرت ابو بصیر نے ان مشرکین میں سے ایک مشرک سے یہ کہا کہ ارے تمہاری تلوار توڑیے۔ کافر جو ہے چڑھانے میں ایک دم آ جاتا ہے، یعنی جب نفس کو اس کو خوش کیا جاتا ہے تو ایک دم خوش ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ہاں میری تلوار بڑی اچھی ہے۔ کہا کہ تلوار تیز بھی بڑی ہوگی آپ کی؟ کہ ہاں میری تلوار تیز بھی بہت ہے۔ کہ خوبصورت بھی ہے؟ کہ ہاں بڑی اچھی بنوائی ہے۔ اور خوش ہوا اور خوش ہو کر اس نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور نکال کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو چیک کیا اور کہا کہ اس کو ایسے چیک نہیں کیا جاتا۔ اس تلوار کو اٹھایا اور سیدھی اس کی گردن پر چیک کر کے کہا کہ تلوار واقعی بڑی اچھی اور اس کی گردن اٹھا دی۔ اتنا کرنا تھا کہ دوسرا جو مشرک تھا وہ ڈر گیا اور ڈر کر وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا۔ اس کو یہ یقین تھا کہ اب تو بچے گا نہیں۔ ساتھ ساتھ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھی نے، آپ کے ایمان لانے والے نے میرے ساتھی کو مار دیا، وہ مجھے بھی مار دے گا۔ تو اتنے میں حضرت ابو بصیر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کا معاملہ آپ سے نہیں، آپ کے معاہدے سے نہیں ہے۔ آپ کا معاہدہ اتنا تھا کہ اگر کوئی مدینے آئے تو آپ اسے واپس بھیج دیں، آپ نے واپس بھیج دیا۔ میں ماروں یا چھوڑوں وہ میرا معاملہ ہے، وہ اس کا میں اور میرا معاملہ ہے، اس میں معاہدے میں تو نہیں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صحیح کہتے ہو، یہ تو معاہدے میں نہیں لکھا ہے، لیکن اس سے آگ بھڑکنے کا خدشہ ہے، اس میں جھگڑا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اب بھی معاہدے کے پابند ہیں، اب بھی پابندی کر رہے ہیں۔ اگر میں مدینے میں رہا اور پھر مشرکین مجھے لینے کے لیے آئے تو پھر اللہ کے نبی مجھے کہیں گے کہ تم جاؤ، لہذا وہ خاموشی سے اللہ کے نبی سے اجازت لی اور وہاں سے نکلے اور نکل کر ایک دریا کے کنارے جا کر، سمندر کے کنارے جا کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک جو ہے قیام کر لیا۔ چند دن رہے، اس کے بعد حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ جو مکے میں تھے، جب ان کو اس کی اطلاع ملی وہ بھی خاموشی سے مکے سے نکلے اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر قیام کر لیا۔ جو بھی مسلمان ہوتا مکے سے خاموش نکلتا وہ مدینے نہیں آتا تھا، بلکہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سمندر کے کنارے آ کر رہ جاتا۔ نہ وہاں درخت تھے، نہ وہاں چھاؤں تھی، نہ وہاں پانی پینے کا تھا، کوئی سہولت نہیں تھی۔ ایسی جگہ پر آ کر اسلام کی خاطر وہاں آ کر قیام کرنے لگے اور قیام کرتے کرتے چند ساتھی بن گئے۔ اب جب بھی کوئی مشرکین کا قافلہ وہاں سے گزرتا، مشرکین مکہ گزرتے تو یہ لوگ ان پر حملہ کر دیتے اور ان کو نیست و نابود کر دیتے، ان کو جہنم نصیب کر دیتے۔ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 4 بار ہوا، آخر کار مکے کے مشرکین پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اور کہا کہ اس جماعت سے ہم بہت پریشان ہیں تو تھوڑے سے، لیکن ایسا جذبہ ہے کہ کتنا بڑا قافلہ جائے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو ہلیا پیٹ کر دیتے ہیں اور اپنا بدلہ لے لیتے ہیں۔ لہذا یہ کوشش ہے آپ ایک کام کریں، ہم اپنا معاہدہ واپس کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو بلا کر مدینے میں اپنے پاس رکھ لیں۔
یعنی اپنا معاہدہ انہوں نے ختم کر دیا۔ وہ تحریر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اس تحریر کو لیا، اور اس تحریر کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ جاؤ اس تحریر کو لے کر جاؤ اور لے جا کر ابو بصیر کو دو، اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں تمام کے تمام کو لے کر مدینہ واپس آ جاؤ۔ جس وقت وہ تحریر لے کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دیکھتے کیا ہیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے عالم میں ہیں، اور بیماری کے عالم میں بھی ایسے ہیں کہ اس وقت موت قریب ہے، سر پر موت واقع ہونے والی ہے، اور وہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بصیر کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ اس خط کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے اس خط کو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو جو ہے حکم دیتے ہیں اور روح پرواز کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، بڑی مشقتیں اٹھانی پڑی، بڑی مسلمانوں نے تکلیفیں اٹھائی، اور تکلیف کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہی مبارک ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ کے راستے میں سب سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ جب اسلام میں 5-6 آدمیوں کے بعد آپ مسلمان ہونے والے شخص تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت زیادہ تکلیفوں کا زمانہ، لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، ہاتھ باندھ دیے جاتے، ریت گرم ہوتی رہتی تھی، اتنی گرم ہوتی تھی کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کمر کے بل بالکل چہرہ آسمان کی طرف ہوتا، اور لٹا دیا جاتا، اور لٹانے کے بعد ان کے پیروں پر رسی باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ ان کو کھینچتے رہو۔ مکے میں جو ریت بالو ہے وہ بالو نہیں ہے بلکہ کنکر ہوتی ہے، موٹی موٹی کنکر۔ جو لوگ مکے گئے ہیں ننگے پیر چل کر دیکھیں، نہیں قدم رکھ سکتے ہم۔ ایک تو اس قدر گرمی ہوتی ہے، اور پھر وہ کنکریلی زمین اگر جہاں بھی چپ جائے وہیں زخم کر دیتی ہے، اس پر اس کو ڈال کر کھینچا جاتا۔ حضرت خباب ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں اس عورت نے لوہے کو گرم کر کے اس لوہے کے سریے سے حضرت خباب کے سر کو داغا کر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کے تعلق سے پوچھا کہ خباب کیسی تکلیفیں دی جاتی تھی، تمہیں کیسے پریشان کیا جاتا تھا؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین کہنے کی اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کریں میری کمر کو دیکھ لیں، اگر آپ میری کمر کو دیکھ لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دیکھتے کیا ہے، کمر پر گوشت نہیں ہے سوائے کھال اور ہڈی کے۔ حضرت خباب کو انگاروں پر ڈال کر کھینچا جاتا تھا، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی چربی پگھل کر اس انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھی۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنی پریشانیاں اٹھائی۔ جب فتوحات کا زمانہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فراوانی ہوئی، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں تو اجر نہیں دے رہا ہے، ہم نے اسلام جو قبول کیا ہے دنیا کے لیے نہیں کیا ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا اجر نہ دے رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی ایک مرتبہ لمبی نماز پڑھائی، بہت لمبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ درمیانہ نماز پڑھایا کرتے تھے، زیادہ لمبی تلاوت نہیں فرماتے۔ یہ کہا کرتے کہ بچے بھی ہیں اور خصوصاً بوڑھوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کا خیال بھی رکھنا ہے کہ پیچھے دیکھ لیں کہ ہمارے پیچھے بزرگ تو نہیں۔ درمیانی نماز کے بجائے لمبی نماز پڑھائی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے لمبی نماز پڑھائی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ آج میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اس دوران 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، لیکن ایک دعا اللہ تعالیٰ نے رد فرما دی۔ پوچھا کہ کون سی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی دعا میں نے یہ کی کہ اے اللہ میری امت پر 63 سالی نازل فرما، یعنی بھوکے مر جائیں، سامان ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر فرمایا کہ دوسری دعا میں نے یہ کی کہ اے اللہ ان پر ایسا دشمن مسلط نہ کرنا کہ میری امت ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی، اور فرمایا کہ تیسری دعا میں نے یہ کی کہ اللہ یہ آپس میں لڑے اور جھگڑے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ اب تینوں چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنی فراوانی کی ہے، قسم ہر قسم کے کھانے آج میں اور آپ کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لوازمات، اتنی نعمتیں ہمیں دسترخوانوں پر رکھی ہے جس کا ہم نہ حق ادا کر سکتے نہ جس کے ہم حقدار ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن یہ قوم کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور تیسری دعا جو آپ نے فرمائی تھی کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے، لیکن آپس میں تو ہم خوب لڑتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں، دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور ہمیں مرنا ہے۔ مرنا ہے یہ سب کو یقین ہے، جب مرنا ہے تو پھر کس سے ڈرنا ہے؟ ڈرنے والی ذات بھی ہے، ڈرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ڈرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ آج اپنے بچوں کو دنیا کی ہسٹریاں پڑھاتے ہیں، دنیا کے کہانیاں سناتے ہیں۔ اب تو کہانیوں کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 3 سال کا بچہ بھی ہمارے گھر میں ہے تو ہم اس کو موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ ماں کے پاس الگ موبائل، باپ کے پاس الگ موبائل، بچوں کے پاس الگ موبائل۔ یہ سب سے بڑی مصیبت آج ہمارے گھروں میں ہے۔ اصل بات یہ ہے، ایک دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر کے علاوہ تیسری چیز اس دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر اس دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے اور غیر اللہ کا ڈر بھی ہے تو پھر اللہ کا ڈر کہاں رہا؟ اللہ کا اگر ڈر ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی کا ڈر نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ڈرا سکتی۔ مرنا ایک مرتبہ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اسی کو میں نے پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے پڑھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ابھی تقریباً 6 مہینے پہلے ہمارے ٹینی روڈ کے قبرستان میں بالکل آخر میں کچھ قبریں تھی، وہ کھل رہی تو یہ بتاتے ہیں کہ 125 سال پرانی قبریں تھی، وہ کچھ شہیدوں کی قبریں تھی۔ جب وہ قبر کھل رہی، وہاں کام چل رہا ہے تو ان کی میتیں جوں کی توں تھی۔ 125 سال گزر گئے، کفن خراب نہیں ہوا، 125 سال گزر گئے، جو کہ تو ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی حقانیت ہی تو ہے، یہ سچائی تو ہے، اس سے بڑی سچائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کتنا بڑا ڈیپ فریزر میں آپ رکھ لو، 100 سال کون رکھ سکتا ہے؟ 50 سال کون رکھ سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے قادر ہے، یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے مالک ہے، وہ جیسے چاہے ایسے ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم آرام سے بھی رہیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام پر قائم رہنا ہے، اسلام پر باقی رہنا ہے تو کچھ تو تکلیفیں اٹھانی ہوں گی۔ جب تکلیفیں اٹھائیں گے تو اسلام پر باقی رہیں گے، اور مرتے ہی ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنت۔ جنت ہے مسلمانوں کے لیے، کلمے والی موت کے لیے جنت رکھی ہے، دوسری جگہ نہیں ہے اس کے لیے۔ دوسری قومیں، کسی قوم کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری قوموں کا عقیدہ دوسرا ہے۔ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے 50 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد دوسرا جنم لیں گے۔ ہمارے یہاں دوسرا جنم کہاں ہوگا؟ دوسرا جنم ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو مرنے کے بعد جنت ہے، اور جنت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والی زندگی ہے۔
مومن یہی چاہتا ہے۔ اور دوسری قومیں کیا کہتی ہیں کہ ہم دوسرا جنم لیں گے اور دوسرے جنم میں کیا بنیں گے، کسی سے پوچھ لیجیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر یہ کہتے سنا کہ ہم کتا بنیں گے یا بلی بنیں گے۔ کتا اور بلی کے علاوہ اگر سب سے بڑا سوبھاگیہ جس کو کہتے ہیں، سعادت مندی جس کو کہتے ہیں، باندرا بننا ہے، اگر کوئی باندرا بن گیا تو انہیں سب سے بڑا سعادت والا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہے مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب کیے جائیں گے اور انشاءاللہ ہر مومن ہر مسلمان اس کا جواب دے گا، اور دینے کے بعد آرام کی زندگی اس کو سلا دیا جائے گا، اور جب تک قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد یہ مومن یہ مسلمان بندہ جو اسلام پر جس کا اختتام ہوا، اسلام پر جس کی موت ہوئی، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ جنت میں گزارے گا۔ مسلمان کو ڈرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم آج کرنے لگے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ مسلمان جب تک دنیا میں رہتا ہے اسلام پر رہتا ہے، اور جب مرتا ہے تو وہ ایمان پر مرتا ہے۔ اگر کوئی مار دیتا ہے تو بھی شہید ہوتا ہے، اور جب سچائی پر مرتا ہے تو بھی شہید ہو کر مرتا ہے، اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ ابھی اس ہفتے کیا ہوا، سنبھل کے اندر ننگا ناچ مچا گیا، نوجوان بچوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے ان پر گولیاں برسائی گئی، گولیاں چلائی گئی، اور ان کو جام شہادت پلا دیا گیا۔ وہ تو خوش نصیب تھے جنہیں شہادت ملی ہے، ان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنے ہم اس سرزمین پر ہندوستان کی زمین پر زندہ ہیں، اگر جو جنوب میں ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد ہے۔ میں اور آپ کے، ہمارے اور آپ کے رگوں میں حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی روحانی خون دوڑ رہا ہے۔ ہم نے ملک کی حفاظت بھی کی ہے اور کرتے رہیں گے، لیکن نہ ناجائز ماریں گے نہ ناجائز مریں گے۔ اپنے بچوں کے دلوں سے ڈروں کو نکالیں، اس بات کو ان کو بار بار بتائیں کہ ہم کون ہیں، اس ملک کے لیے ہم نے کیا کیا۔ جلیانوالہ باغ جو تھا پنجاب میں، جب وہاں پر جنگ آزادی میں مسلمان شہید ہوئے تو کسی ملعون نے یہ کہا کہ مسلمان بھاگ گئے تھے، اس میں شکست ہوئی ہے، مسلمان بھاگے ہیں انگریز سے۔ تو اس وقت کے جو مسلمان کرنل تھے، اس سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے سینے کو دیکھا جائے، اگر ایک مسلمان کی کمر پر گولی کا نشان کسی نے دیکھ لیا تو ہم اس دن سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ 2 دن تک لاشیں پلٹتے رہے، 70 لاشیں ملی، جس میں سے ایک لاش بھی مسلمان کی ایسی نہیں تھی جس کی کمر پر نشان ہو۔ سب نے جو بھی گولی کھائی ہے وہ سینے پر کھائی ہے، کسی مسلمان نے کمر پر گولی نہیں کھائی۔ مسلمان ایمان، جس کی ماں کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کی ماں کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، اس سے پل بڑھ کر بڑا ہوتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی ماں کے سینے کا دودھ پیا ہے، ہم نے بوتل کا اور ڈبے کا دودھ نہیں پیا ہے، ہم نے پیکٹ کا دودھ نہیں پیا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے دل میں بزدلی جمع نہیں ہو سکتی، کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ہے، ہم چند آدمی ایک طرف ہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا جانتے اور کرنا ہے اور کریں گے انشاءاللہ۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی پیغام کو اس وقت ہمیں دیا گیا ہے مسلم پرسنل لا سے کہ ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے، ہم مدرسوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے خانقاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے قبرستانوں کی حفاظت کریں گے۔ اس کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو ہم استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے بعد ان کی بھرپور حفاظت کریں، اور سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں۔ اپنی حفاظت کیسے ہے؟ اپنے آپ کو استغفار پڑھیں، کلمہ پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو مضبوط کریں، اور دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ دلوں کو اگر کوئی چیز مضبوط کرنے والی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کو کریں، تسبیحات کو پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، مسجدوں کو آباد کریں، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وہی زمانہ واپس آئے گا جو زمانہ پہلے تھا۔ یہ چند دنوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں، یہ گیدڑ بھپکیاں ہو کر ہوا کرتی ہیں، ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا
کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی، سچائی یہی ہے۔ ایک دن کی زندگی ہم جئیں گے لیکن شان سے جئیں گے، ایمان کی زندگی جئیں گے، اچھی زندگی جئیں گے، اللہ کے حکموں کو ماننے والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی جئیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔